السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ عربی کی کلاس ہماری خیر و عافیت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ہم نے اب تک جنس کے بارے میں پڑھا اور واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ اس کو بھی دیکھ لیا، سیکھ لیا، سمجھ لیا۔ آج انشاءاللہ عز و جل، جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کرا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو یہاں رکھیں گے، سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس میں سے کچھ الفاظ پہچاننے کی اور نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ماشاءاللہ اب تک جتنی کلاسز ہماری ہوئی ہیں، 7-8 کلاسز الحمدللہ ہو گئی۔ ان کلاسز کی برکت سے اگر آپ نے یہ کلاسز باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ یہ کلاسز لی ہیں، تو انشاءاللہ آج آپ کی صلاحیت اس قابل ہو چکی ہے کہ آج بورڈ پر یہ جو حدیث میں نے لکھی ہے، آپ اس حدیث کو پڑھیں گے، انشاءاللہ پہچانیں گے، اور اس کے اندر جو الفاظ لکھے گئے ہیں ان کو نکالیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتانی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کوئی بھی واحد اسم ہو، اس کو تسنیہ بنانے کا، مثنیٰ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ آخری لفظ کے اوپر زبر لگا کے الف اور نون زیرنی کا اضافہ کر دیں گے۔ ولد سے بن جائے گا ولدانی، باپ سے بابانی، مسجد سے مسجدانی، مدرسہ سے مدرستانی، کتاب سے کتابانی، جنہ سے جنتانی، صالح سے صالحانی، صالحہ سے صالحتانی۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسی یہ بھی کلمتانی، اس کا مطلب یہ ہے، آنی کا ساؤنڈ بتا رہا ہے کہ یہ تسنیہ ہے، مثنیٰ ہے۔ مثنیٰ کی یہی پہچان ہے کہ وہ آنی کے ساؤنڈ کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، آنی 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 آنی۔ ٹھیک ہے؟ اس میں بھی آنی کا ساؤنڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ کلمتانی، یہ بھی تسنیہ ہے۔ اب اس تسنیہ میں سے ہمیں واحد نکالنا ہے۔ کلمہ، کلمہ، گولتا والا کلمہ، کلمہ، گولتا کو کھول دیا، زبر لگا دیا، الف اور نون زیرنی کا اضافہ کر دیا، کلمہ سے بن گیا کلمتانی۔ کلمہ ایک کلمہ، کلمتانی دو کلمے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی، دو کلمے۔ آگے فرمایا حبیبتانی۔ دیکھیں یہ جو حبیبتانی ہے یہ بھی اسی وزن پر ہے، جو ڈائی اس کی ہے وہی ڈائی اس کی ہے، جو وزن اس کا ہے وہی وزن اس کا ہے، ایک جیسا ساؤنڈ ہے نا، تانی تانی۔ تو پتہ یہ چلا کہ کلمتانی اس کے آخر میں بھی گولتا ہے، اور حبیبتانی اس کے آخر میں بھی گولتا تھی، اور گولتا کو کھول کر اوپر زبر لگایا، الف اور نون زیرنی کا اضافہ کر دیا، یہ بن گیا حبیبتانی۔ کلمتانی، حبیبتانی، اور گولتا بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے، اس کے اندر بھی گولتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی مؤنث ہے۔ حبیبتانی، حبیبہ، جیسے ہم نے کلمتانی کا کلمہ نکالا، ایسی حبیبتانی کا حبیبہ نکالیں گے۔ کیا نکلے گا؟ حبیبہ، حبیبتانی دو پیاری، حبیبہ ایک پیاری، مؤنث ہے نا، پیاری۔ تو ہمارے یہاں اردو کے اندر پیارا مرد ہوتا ہے پیارا، عورت ہوتی ہے پیاری، مذکر ہو پیارا، مؤنث ہو پیاری۔ تو دو پیاری، تو اس کا بنے گا ایک پیاری، حبیبہ ایک پیاری۔ تو ہم نے مثنیٰ سے واحد بنا لیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث ہے۔ تو اب اس مؤنث کا ہمیں مذکر بھی بنانا ہے، حبیبہ۔ اس کا مذکر کیا آئے گا؟ حبیب، پیارا، حبیبہ پیاری۔ تو حبیبہ کا تسنیہ ہے حبیبتانی، حبیبہ کا مثنیٰ ہے حبیبتانی، تو حبیب کا بھی مثنیٰ ہوگا حبیبانی۔ حبیب، حبیبانی پیارا، حبیبانی دو پیارے، حبیبہ پیاری، حبیبتانی دو پیاری۔ اب ہمیں ان دونوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کلمتانی دو کلمے، حبیبتانی پیارے ہیں۔ اب اردو کے محاورے کا خیال رکھتے ہوئے ہم ترجمہ کریں گے، یہ نہیں کہ دو کلمے ہیں دو پیاریاں ہیں، ایسے نہیں کریں گے۔ کلمتانی حبیبتانی، دو کلمے پیارے ہیں الی الرحمن، رحمان کو۔ اب محاورہ جو لفظی ترجمے سے ہٹ کر کے جو اصل آسان ترجمہ ہے اس طریقے سے کرتے ہیں، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو پیارے ہیں، یہ اس کا ترجمہ بن گیا۔ آگے دیکھیں، خفیفتانی،
اب اس کے اندر بھی وہی لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، آخر میں گولتا ہے، گولتا کو کھول کر اوپر زبر لگا کے الف اور نون زیرنی کا اضافہ کیا گیا ہے، خفیفتانی. خفیف اس کے معنی آتے ہیں ہلکا، خفیف ہلکا، اور خفیف کا مؤنث بنائیں گے خفیفہ ہلکی، اور خفیفہ اس کا مثنیٰ بنے گا خفیفتان. خفیفتانی دو ہلکی، خفیفتانی دو ہلکی، ایک ہلکی کرتے ہیں ہم اس کے، خفیفہ ایک ہلکی، خفیفتانی دو ہلکی. اس کا مذکر لکھ لیں تو ماشاءاللہ آپ اس لائق ہو گئے کہ آرام سے مذکر مؤنث لکھ لیں گے، پہچان لیں گے. خفیف ہلکا، خفیف ہلکا، خفیفہ ہلکی، خفیفتانی دو ہلکی. تو جیسے خفیفہ کا خفیفتانی، ہلکا ہلکی دو ہلکی، ویسے ہی خفیف کا خفیفانی، ہلکا خفیف ہلکا، خفیفانی دو ہلکے. خفیفتانی علی اللسان زبان پر ہلکے ہیں. دو کلمے رحمان کو پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں. ثقیلتانی بھاری ہے، ثقیلتانی یہاں پہ بھی سیم وہی ڈھائی آ گئی، بولتا اس کو کھولا اوپر زبر لگایا الف اور نون زیرنی کا اضافہ کر دیا، ثقیلتانی. ثقیلتانی دو بھاری ہیں، یعنی کہ مؤنث بھاری. اب اس دو کو ایک کرتے ہیں، ثقیلتانی کا کرتے ہیں ثقیلہ، ثقیلہ ایک بھاری ایک مؤنث بھاری، ثقیلتانی دو مؤنث بھاری. اب اس کا ہم مذکر بھی بنا دیتے، ثقیل ثقیلانی، ثقیلہ ایک مؤنث بھاری، ثقیلتانی دو مؤنث بھاری، ثقیل ایک مذکر بھاری، ثقیلانی دو مذکر بھاری. ٹھیک ہے. ثقیلتانی فی المیزان ترازو میں بہت بھاری ہے، میزان کہتے ہیں ترازو کو. اب ایک ساتھ ترجمہ کرتے ہیں. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن دو کلمے رحمان کو محبوب ہیں، خفیفتانی علی اللسان زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزان ترازو میں بھاری ہیں. لسان زبان کو کہتے ہیں. تو ہمیں اس پوری حدیث کا الحمدللہ ترجمہ بھی ہم نے کر لیا، اس کے اندر جو الفاظ تھے وہ الفاظ بھی ہم نے دیکھ لیے، ان الفاظ کی ہم نے واحد بھی کر لی، ان واحد سے ہم نے مذکر بنا لیا، پھر ان مذکر کا ہم نے مثنیٰ بنا لیا. اب وہ دو کلمے کون سے ہیں جس کا ذکر اس حدیث کے اندر آ رہا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو یہ ہے جی وہ دو کلمے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمے رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بخاری شریف کی آخری روایت کی حدیث ہے، سب سے آخری حدیث. جب علماء فارغ ہوتے ہیں ان کے سر پر دستار بندی باندھی جاتی ہے نا، اس موقع کے اوپر یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے. تو بہرحال الحمدللہ آج ہم اس قابل ہو گئے کہ مذکر سے مؤنث، مؤنث سے مذکر، اور واحد سے مثنیٰ، مثنیٰ سے واحد بنانے لگے. اب الحمدللہ ادب کے اندر جو دوسرا ٹاپک ہے واحد سے جمع بنانا، واحد سے مثنیٰ تو ہم نے دیکھ لیا، اب ایک نمبر رہ گیا جمع، پلورل. تو واحد سے جمع بنانے کا جو طریقہ ہے انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے عربی زبان کا سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا آسان فرمائے. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ٹیم کے لیے دعا کیا کریں جو بھی ہمارے ساتھ اس میں لگے ہوئے. حتیٰ کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، یہ جو بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ایک اچھی خاصی محنت ہوتی ہے. میں تو آپ کے سامنے 8-10 منٹ آتا ہوں، لیکن اصل محنت وہ ہمارے ساتھی کرتے ہیں جو ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں، جو اس پر توجہ دیتے ہیں. یہ مائک ہو گیا، یہ قلم ہو گیا، یہ بورڈ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو. ان سب کے لیے دعا کیا کریں، ہمارے بلال بھائی کے لیے بھی دعا کیا کریں کیونکہ وہ بیچارے مستقل مزاجی کے ساتھ میرے ساتھ محنت کرتے ہیں بیہائنڈ دا سین. یقین مانیے گا میری محنت ان کی محنت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. میں تو شاید 10-15-20 منٹ آپ کے سامنے آتا ہوں، لیکن میری غیر موجودگی میں یا کیمرے کے پیچھے جو محنت ہوتی ہے وہ شاید آپ کو نظر نہیں آتی، اور وہ سارا دن کی محنت ہوتی ہے، پورا دن دماغ لگانا پڑتا ہے. اور یہ ساری کی ساری محنت کون کرتا ہے؟ ہمارے بلال بھائی کرتے ہیں. تو اس ساری محنت کے پیچھے ان کا بڑا ہاتھ ہے، ان کا بڑا کردار ہے. ان کے لیے ضرور دعا کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عربی زبان کا سیکھنا سمجھنا آسان فرمائے، اور اس زبان کے ذریعے سے قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ بھی آسان فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.